الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ خالقنا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گی کسی اور کا راہ راست سے ہٹنا، اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ ہدایت پر رہے، الی اللہ مرجعکم، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں آگاہ کرے گا کہ تم کیا اعمال کرتے رہے ہو۔ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت سبق ہے جو آج کے ہمارے معاشرے کے حساب سے اس پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں حالات حاضرہ پر گفتگو شروع ہوتی ہے، اور ایسی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک مکمل طور پر حالات کا جائزہ لے کر کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس کے بعد بے نتیجہ ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کا حل اور سلوشن نہیں نکلتا، بلکہ وہیں پر وہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر عجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن دوسروں کے نقائص نکال رہا ہوں، دوسروں کے عیب نکال رہا ہوں کہ وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کا کام اچھا نہیں ہے، فلاں کا کام اچھا نہیں۔ تو ہمیں رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو، تمہارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی تمہارے تک سرایت نہیں کرے گی اگر تم خود ٹھیک رہے، یعنی اگر تمہارے اعمال کی اصلاح رہی، تم ٹھیک رہے، تو کسی اور کی برائی، کسی اور کا برا عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اپنے اللہ کے سامنے تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو تمہیں دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ حضرت ذوالنور مصری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، تو آپ کچھ حل بتا دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس بستی کے اندر اللہ کا سب سے بڑا نافرمان میں خود ہوں، اور میں اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی سے دور چلا جاتا ہوں تاکہ میری وجہ سے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آفت پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش کے اور رحمت کے فیصلے ہو جائیں۔ یعنی ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے اس کام کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں، اپنی ذات کو ٹھہراتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، لیکن دل میں کیا بات تھی؟ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت بڑے تھے، لیکن ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کا ذمہ دار سمجھتے تھے، کہتے تھے میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے بڑا اس بستی کے اندر گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں اللہ والوں کی زندگی سبق دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو برا سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو برا سمجھیں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ ہمارے اندر عیب ہے، ہم نے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر ہم نے نہیں کرنی۔ سب سے پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے سے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں پورے معاشرے میں ایسے چل رہا ہے، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، اکیلا آدمی بھی اگر خیر کی طرف چل پڑے گا اور اس کو خیر کی طرف اللہ رب العزت جانے کی توفیق عطا فرما دیں گے تو یہ پہلا چراغ بن جائے گا۔
یہ پہلا چراغ بن جائے گا، اور یہ اس پہلے چراغ کی روشنی سے دوسرا چراغ روشن ہوگا، پھر اس سے تیسرا چراغ روشن ہوگا، کرتے کرتے پورے معاشرے میں روشنی پھیل جائے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یعنی جب ہم اکیلے بھی چلیں گے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارا 2-4 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ٹھیک ہو جائے، ہمارے خاندان کی روایات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے گھر بار کی روایات ٹھیک ہو جائیں، جب میں اس چیز کی فکر لے کر چلوں گا تو ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا گھر، آہستہ آہستہ یہ معاشرے کے اندر سے خرابیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ مفتی رشید احمد صاحب کراچی کے اندر بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو فوراً دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بیماری سے مجھے محفوظ رکھا جس کے اندر یہ میرا بھائی مبتلا ہے۔ اب یہ دعا پڑھنا، اب یہ دعا بھی اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے تاکہ اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو جائے، بلکہ یہ دعا بھی آہستہ آواز میں پڑھنے کا حکم، اپنے دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ لو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ فرمایا۔ فرمایا یہ دعا واضح طور پر تو بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے ہے، لیکن کہتے کبھی کبھی جب میں گزرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سینمے کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، تو میں وہاں پر دیکھ کر لوگوں کو بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، وہاں پر دیکھ کر بھی دعا پڑھ لیتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائن کے اندر کھڑا نہیں کر دیا، کہیں مجھے سینمے کے باہر ٹکٹ لینے کے لیے لائن کے اندر کھڑا نہیں کر دیا، کہیں مجھے اس برائی کے اندر تو نے مبتلا نہیں کر دیا۔ کہتے میں اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، ہاسپٹل کے قریب سے گزروں میں تب بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کہیں اس ہاسپٹل کے اندر جانے کی سے محفوظ رکھا ہے، کہیں میں کسی اور کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں تو فوراً اپنے دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ تو ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں اس بیماری سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھا، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آگے کی فکر کریں کہ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ اللہ میرے اعمال کی اصلاح فرما دے، اگر میرے اعمال ٹھیک ہو گئے تو پورا معاشرہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔